ہاں جی میرے بھائیو، اب آ جائیں دوسرے جو دو ایشوز ہیں. ان میں سے ایک ایشو تو میں نے پچھلے ویک میں ڈسکس کر لیا تھا. تاندنیا والا میں جو ایک اہل حدیث مولوی قاری معاویہ اس نے جو حرکت کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ عنقریب دوبارہ پکڑا جائے گا. الحمدللہ وہ پکڑا گیا ہے، اور گورنمنٹ نے، پنجاب پولیس نے اسپیشلی بہادری کے ساتھ اس معاملے کو چلایا. اگرچہ وہ مولویوں نے اسے جماعت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اور بھائی اللہ رسول کی محبت یہ ہے، اللہ رسول کی محبت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے، اور سفارش کے لیے کون آیا؟ اسامہ ابن زید. یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، اسامہ کے ذریعے سفارش ڈلواتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے پوتوں کی جگہ تھے، زید ابن حارثہ کے بیٹے. بخاری میں آتا ہے کہ زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو حضور نے بٹھایا ہوتا تھا، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. مقام ہے. اسامہ کے ذریعے سفارش کروائی. نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا. نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فاطمہ کون؟ جو بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی تھی. تو یہ تھی اللہ رسول کی محبت کہ آپ ڈیٹرنس کرتے. ونس جب عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو یاد رکھیے گا پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے. چور کو آپ اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں مقدمہ نہ آئے. اگر عدالت میں مقدمہ آ گیا پھر آپ چور کو معاف نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ مال بھی واپس کر دیں. یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا، اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو حد جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی بھی ہے. اور دیکھیں یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں 8 مقامات کے اوپر قوم لوط کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے، بدکاری والا، اس کو قرآن نے اتنا ایڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفعلی والے معاملے کو، مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، ہومو سیکچولیٹی، اسے ایڈریس کیا. 8 مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ، اور ان میں بھی 4 مقامات ایسے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات، جس میں قوم لوط کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے. جب ان میں یہ برائی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہیں، کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس آپ نے راتوں رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. اب اہل ایمان وقت جب آیا تو کون نکلا اہل ایمان؟ صرف 2 بیٹیاں. ان 2 بیٹیوں کے جو شوہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی، لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اسے بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا. فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا. یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے نا کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے، بیسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے. اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس کے حصے کا بھی پتھر لگا. اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے، کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری بستی کو الٹ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا، کوئی آتش فشاں پھٹا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے. اور یہی سزا ہے اس عمل کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن عباس کا فتویٰ. مشکات شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند عمارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بستی کو الٹا تھا.
اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بچ جائیں تو پتھر مار کر سنساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برضا یہ عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے. پھر جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، خواہ وہ مرد کے ساتھ کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو. یعنی یہ والا جو کام ہے یہ حرام ہے. کافی ساری احادیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد میں بھی اس کے کافی ایک طرق موجود ہیں. میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ڈیٹرنس قائم ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے، تبھی معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے. ادروائز یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا. اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے، ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو. آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہے. افغانستان میں انہوں نے اعلانیہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے. بہرحال اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی معاملہ تھم جائے گا. لیکن یہاں پہ تو فوراً جو ہے وہ مولوی میدان عمل میں اتر آتے ہیں. ابھی دیکھ لیں وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے ہیں، عید کا موقع ہے، بجائے لوگوں کو کوئی قرآن و سنت کی تم تعلیمات دو، عید کے موقع کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں کھلے میدان میں کہ جی ہم عید کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کا نام لے رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اتحاد امت ہو گیا. اس کام میں اتحاد امت ہے ان کا، منہ کالا کرنے میں. کہتے ہیں تینوں علماء کال دیں گے اور ہم پرامن احتجاج کریں گے. اور آگے سنیں پرامن احتجاج کیا ہے، فلاں چوک بند کر دیں گے، فلاں روڈ بند کر دیں گے. یہ پرامن احتجاج ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں. یہ عید کے خطبے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جی وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ جی اس قاری کا نام معاویہ ہے، ان کو معاویہ سے چیڑ ہے. اے دلیل پہ دیں دے جے. تو اللہ کے بندو، جو مفتی عزیز تھا، مفتی عبدالعزیز، اس کی تو ویڈیو بھی آ گئی تھی. اس کو اگر سزا دی جائے تو تم کہو گے کہ تو العزیز تو اللہ کا نام ہے، ان کو اللہ سے بغض ہے. پھر یہی انالوجی بن دی ہے نا. یہ کون سی دلیل ہے؟ کوئی علمی بات کرو یار. اور وہ مفتی عزیز بھی آپ کو پتا ہے چھوٹ کے اس نے بھی اپنا اللہ سے مدرسہ بنا لیا ہوا ہے، نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے بھی، وہ فارغ بیٹھے ہوا ہے. تو پھر واقعات تو ہوں گے اس طریقے سے بار بار. اب پچھلے ویک ہمارے جیلم میں ہی دینا شہر جو ہے، تھانہ دینا کے اندر FIR وہ کٹی ہے. قاری ایک عمران تھا، وہ بھی دیوبندی ہے. 10 بچوں کے نام تو FIR کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے می ٹو کر کے وہ سامنے آیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ جس باپ نے الزام لگایا جی اس کی کوئی ذاتی چپکلش ہے قاری صاحب کے ساتھ. میں اس بات کو صحیح مان لیتا ہوں کہ ہوگی، لیکن اس میں کوئی شخص اس لیول پہ نہیں اترتا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی الزام لگوائے. چلو کسی اور کے بچے کے اوپر الزام لگاتا، وہ بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا اور میرے بچوں کو دھمکیاں دی ہیں، میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں. اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بدنام کروائے اسے. اگر اس کی نہیں لگتی تو اس کی پلی لے کے اسے قاری کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. وہ اندر ہے ابھی بھی. میری DPO جیلم سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے، ہمارا کام تو تھا پکڑنا، اب سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ چپ کر کے جو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، آپ شواہد مضبوط اکٹھے کریں. میں نے کہا ان کا والد جو ہے وہ تو ویڈیو میں آ گیا. کہتے ہیں میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. میں نے کہا ویڈیو دیکھیں آپ، اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ثبوت ہیں. ان کے والد کو بلائیں، بچوں کے ثبوت لیں. اگر آپ مضبوط کیس عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر یہ عدالت سزا دے سکتی ہے. ظاہر بغیر ثبوت کے تو نہیں سزا دی جا سکتی. یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے. دین تو نہیں کہتا کہ بغیر ثبوت کے سزا دی جائے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارے پاس کافی ذرائع موجود ہیں کہ سزا تک پہنچنے کے لیے سارے ایویڈنس اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. تو مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پچھلے ویک میں نے تاندلیاں والا واقعہ ڈسکس کیا اور آج مجھے اپنے جیلم کا واقعہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ چونکہ وہ جیلم شہر کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر اس پہ نہیں بولوں گا تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں اپنے شہر کی جب باری آئی ہے تو یہ خاموش ہو گیا. اللہ کے فضل سے ہم خاموش نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہمارے اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بیٹے کے ساتھ ایک قاری نے کوشش کی تھی اس قسم کی، تو میں نے اسی پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا تھا. اللہ کا شکر ہے 7 سال کی قید ہوئی ہے. 3 دفعہ ہائی کورٹ سے
راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا, ادھر سے بھی ضمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے, اب وہ جیل کے اندر ہے, اور اس کی فیملی بھی رول گئی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, بیوی تھی, وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی ہے, شاید وہ طلاق لے رہی ہے. پھر یہ کچھ ہوتا ہے آگے ان لوگوں کے ساتھ. اس نے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی, اس کوشش کی سزا جو ہے نا وہ 7 سال ہے, چاہے کوئی کرے نہ کرے. پاکستان کے قانون میں کر لے تو سزائے موت بھی ہے, پھر عمر قید بھی ہے. یہاں کہتے ہیں جی کوشش کی تھی, کیا نہیں ہے, میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. امیر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے, ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا, جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. جی 7 سال قید کاٹے, اللہ کے لیے معاف ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہے, دنیا میں سزا بھگت لے. تو اس معاملے کو ہلکا نہ جانے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا اتنا دردناک واقعہ, یہ تو ہزاروں میں واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو نہیں رپورٹ ہو رہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں. یہ تو اب لوگ میڈیا کی وجہ سے تھوڑی جرات کر کے سامنے آ جاتے ہیں, ورنہ لوگ پہلے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے. بدنامی والی کون سی بات ہے یار, ظالموں کو نہیں روکنا آپ نے, آپ کا شرعی حق ہے. کے پی میں 13 سال کا لڑکا, یار میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ. مجھے مطلب میں تو اس طرح کی جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو انسان اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھتا ہے. 13 سال کا بچہ ہے, ماں نے اسے یکم رمضان کو نئے کپڑے استری کر کے دیے ہیں, اسے کہا غسل کرو بیٹا, ابھی تک تم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اب تم بالغ ہو گئے, اب تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. پہلے دن گیا, اگلے دن اس کی لاش ملی ہے درخت کی رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی, اسے خودکشی کی کوشش قرار دیا گیا. وہ جب بعد میں پتا چلا تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی. اب مجھے بتائیں اس ماں کی, اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس نے مسجد میں بچہ نماز کے لیے بھیجا ہے. بھائی مدرسے میں نہیں بھیجا, مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. میں تو بالکل یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کروں گا کہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں. غیر موجودگی میں نماز کے لیے مسجد میں بچوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل یہی وہ حالت ہے جس کے لیے پھر خوف, بارش, موسم کا خراب ہونا, یہ خوف ہی ہے نا, صرف مدارس کا مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں, 500 میں آج بھی آپ کو 1000 روپے میں قاری گھر آ کے پڑھا جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں مسجد میں بھیجنے کی, آن لائن فیسلٹیز موجود ہیں. بچوں کو قتل نہ بھی کریں, پوری زندگی کے لیے جو ان کا مینٹل ماڈل بدل جاتا ہے اس ٹارچر کی وجہ سے, وہ آپ سوچ سکتے ہیں. اس کا پریکٹیکل ثبوت آپ نے دیکھنا ہے تو ان کاریوں کو دیکھ لیں. ان کے ساتھ بھی ان کے مولویوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے, وہ مینٹل ماڈل ان کا بنا, آگے یہ بھی بچوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے, یہ ایک ذہنی مرض ہے, ادروائز اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اتنا ان نیچرل وے ہے. اگر کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل اس طریقے سے کرنی ہے نا, تو میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, خواہش نفس کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے جب فاعل اور مفعول دونوں انوالو ہوں. اور یہ کیس صرف مرد و عورت کا ہو سکتا ہے جو اللہ نے ایک نیچرل ریلیشن رکھا ہے. اس میں فاعل تو شاید کوئی اپنے نفس کی تسکین کر لے گا, جو مفعول کی حالت ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایک اپنا ایک معاملہ چلانے والی بات ہے, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. لعنتی انسان کھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں, اور دنیا میں بچ بھی جائے آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے. اس لیے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن کثیر 774 ہجری میں 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام ابن کثیر, جنہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اپنا امام مانتے ہیں, ان کی مشہور ہے تفسیر ابن کثیر, تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ والنہایہ کہتے ہیں. اور اہل حدیث تو انہیں بڑا مانتے ہیں, دیوبند بھی اور بریلوی بھی مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن کثیر. آج چل رہا ہے 1445 ہجری, 700 سال پہلے وہ بندہ فوت ہو چکا ہوا ہے. اس زمانے میں وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھ کے گیا ہے جو ہم نے دریافت کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مولوی, کوئی فقیہ, کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار
اس بدفعلی والے عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور انہوں نے کہا خصوصاً جب آپ سفر کریں تو سفر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں سارے یہ کام کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب بدنام کر رہے ہیں جی مدارس کو. جب میری سٹیٹمنٹ آئی 2016 کے اندر, عبدالستار ایدی صاحب جب فوت ہوئے اور یہ مولوی جو ہے وہ مفتی زر ولی دیوبندیوں کا, وہ سامنے آیا, اس نے کہا اس نے تو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لیے جھولے رکھے تو یہ بچوں کو پالتا رہا ہے. تو اس قسم کی آپ کو پتا کوئی کسی مولوی نے جنازہ نہیں پڑھا ان کا, عبدالستار ایدی صاحب کا. سرکاری مولوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفنایا گیا. ورنہ سارے یہ بڑے مولوی تو کراچی بیٹھے ہوئے, کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. صرف ان کی چونکہ ایک ایفیلیشن تھی کارل مارکس کے ساتھ, سوشلزم کو پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے ان کا سیاسی نظریہ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, سیاسی طور پہ تو آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں. اگر آپ کرکٹ میں ٹنڈولکر سے محبت کر سکتے ہیں تو سیاست میں آپ کارل مارکس سے محبت نہیں کر سکتے. کوئی ہم نے ان کا عقیدہ تو اڈاپٹ نہیں کر لیا. غلطی تو غلطی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں تو کارل مارکس کرے یا کوئی اور کرے اس کی غلطی بھی غلطی ہے. تو اس پہ پھر میں غصے میں آیا اور میں نے ایک فی البدی سٹیٹمنٹ کہہ دی. وہ پری پلان نہیں تھی, وہ اللہ نے ایسی مقبول کی, وہ اس زمانے میں اتنی وائرل ہوئی اور پھر مولوی میرے خلاف ہوئے. میں نے کہا تم لوگوں نے پھر مدرسے اس کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. جو تم کہہ رہے ہو کہ عبدالستار ایدی نے چونکہ یہ جھولے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدکاری کر کے اور آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کو یہاں ڈال جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بدکاری پروموٹ ہو رہی ہے. جو بیچارہ ان بچوں کو پال رہا ہے اور ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ایسے بچوں کو کیا قتل کر دیا جائے گا؟ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی مدرسہ نہیں جسے تم کلین چٹ دے سکو. لوگوں نے کہا انہوں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. میں خود یعنی میں نے آپ کو بتایا میری عمر آلموسٹ 5 سال تھی تو میں نے مسجد میں جانا شروع کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اپنے میرے بھائی بھی تھے, محلے کے لوگ بھی تھے. میں کیوں کہوں کہ اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے کرنے کی کوئی کوشش کی, کیوں جھوٹا الزام لگاؤں. لیکن یہ میں کہوں گا کہ مسجد میں مدرسے میں ایسے کام ہوتے تھے. ہم تو بہت چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا. جب تھوڑے بڑا ہونا شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر, اور پھر کئی کیسز پکڑے بھی گئے. تو کسی بھی مدرسے کو کوئی کلین چیٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اکثر پتہ ہے کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں, جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں, وہ بچے وہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے پاس. معصوم بچے چھوٹے چھوٹے, یار دیکھ کے ترس آتا ہے. بچوں کو مدارس میں اس طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں, ڈے اسکالر بنائیں, صبح جائیں شام کو واپس آئیں. یہ مدارس میں کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد مولوی ان کو خدمت کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہی کام اگر آپ اسکولوں میں کالجز میں شروع کریں نا تو وہاں پہ بھی یہی کام آپ کو زیادہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہے. ہمارے کئی ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاسٹلز میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ سوڈومی کا کیس ہوتا ہے, اور وہ جب پتہ چل جائے تو وہ فارغ کر دیتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پولیس میں آفیسر بننے والا ہے یا یہ اس نے ابھی کیپٹن بن جانا ہے, نہیں, نکال دیتے ہیں. فائل اور مفعول دونوں فارغ. زیرو ٹالرنس ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جی مدرسوں کے اوپر انجینئر صاحب بولتے ہیں, ریاستی اداروں پہ نہیں بولتے. بھائی وہ تم سے بہتر ہے. اتنا سا کیس رپورٹ ہو جائے نا, وہ بندہ پھر وہاں جاب نہیں کر سکتا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر. رپورٹ ہو جائے تو تمہارا رپورٹ ہوتا ہے, تم آ کے جناب روڈز بلاک کر لیتے ہو, مولوی کو چھڑوا کے لے جاتے ہو. یہ فرق ہے. فوج میں مجھے یہ کر کے کو بتائے, کوئی بر رضا چھپ کے کر رہا ہے اور رپورٹ نہیں ہو, اللہ بات. جیسے ہی رپورٹ ہو وہ بندہ گیا جی, چاہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہے, خواہ وہ کوئی جرنل ہے, وہ بچتا کوئی نہیں. زیرو ٹالرنس رکھی ہے. یہ سماوتات اسی لیے چل رہی ہے, ورنہ تو فوج میں تو یہ کتنے کام ہو تو بےچارے ہوتے ہی بارڈرز کے اوپر ہیں. وہاں تو کوئی بھی سینئر کسی جونیئر کو بلا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دے, فوج چل سکتی ہے اس طرح. وہاں زیرو ٹالرنس ہے, اور بشری کمزوریاں اپنی جگہ ہوں گی. اس طرح کے معاملات میں انہوں نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. اٹھا کے پرے ماریں گے. یہ نہیں ہے کہ سزا دے کے دوبارہ آ جاؤ, نہیں, فارغ. تو ایدی صاحب والے کیس میں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کو برا لگا, اور یہ کرامت ہی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے. اس کے بعد سے لے کے آئے دن مولویوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. اب بھی نہیں اگر کسی کو یقین آ رہا تو میں اسے یہ بدعا نہیں دیتا کہ تیرے ساتھ یا تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر تجھے یقین آئے. یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا. دشمن کے لیے بھی یہ بات نہیں کروں گا. یہ وقتاً فوقتاً آپ کو چیزیں ملیں گی. مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو دیوبندیوں کا, پنڈی کا,
اس نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ کرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے. دیکھو استاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. استغفر اللہ. یعنی یہ ویسے ٹھیکیدار بنے ہوئے عظمت صحابہ کے، لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتوت کی باری آئی تو صحابہ کرام کو بھی تختہ مشق بنا لیا. باندری دے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لیندی ہے. یعنی بندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے. انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صحابہ کا، وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آگے سامنے. اور پھر کہنے جی وہ پڑھائی بڑی گرم ہوندی ہے تاں گرم ہو جاندے نے. بے شرمو، پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر. کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے. میں نے آپ کو بتایا یہ مینٹل ماڈل بدل گیا. یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے. اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہوئی ہے. ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی. ہمارے ایک جیلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے. وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے. آج سے 25 سال پہلے کی آلموسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت میں کٹر بریلوی تھا تو وہ بیمار تھے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے نا اس کو جمعہ پڑھائے. تو ہم دعوت اسلامی میں تھے. کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے. ظاہر اسپیکنگ پاور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے بچہ یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا، وہ بڑے پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نام نہیں لیتا، پھر وہ ایک بالکل پرسنل چیز کھل جائے گی. ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اتنا ماحول خراب ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے، تو جب وہاں کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا نا وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے. اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا. ہاں جی ہاں، یہ میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹمنٹ تو میری آئی نا 8 سال پہلے. تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے، اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں، اشرف تھانوی صاحب تو اتنے بڑے عالم دین ہے نا، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر پھر تو آپ مان لیں گے نا. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جائے گی. پھر عرض کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے. یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب طارق جمیل صاحب نے سنا مجھے، انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہے اشرف تھانوی نے. میں کہا لکھے ہے. مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو. میں نے ان کو کتاب TCS کروائی. پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے. یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. ان پتہ لگ گیا اولیاء کیا کر دینے. انجینئر صاحب ولیاں تے بہت خلاف نے. ہوں میں تمہیں یہ نہیں بدوا دینا کہ تھوڑے منڈیاں نو ولی پون تے انہاں دے ابیاں نو بھی ولی پون، ابیاں نو بھی پی سکتے جے. ہاں یہ ابے دی عمر دا ہی سی نا. اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ 3 بزرگان دیوبند کے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حکایات اولیاء. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی لوگوں کے سامنے، اب کاش اس زمانے میں کوئی CCTV کیمرہ ہوتا، اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے. لیکن چونکہ ایک حکیم الامت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے، اور ایک کرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا، بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ. پھر وہ چارپائی پہ لیٹ گئے. کون لیٹ گئے؟ قاسم ننوتوی، جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے، مدرسہ دیوبند کے بانی. اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے. اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہایت محبت امیز لہجے میں، اب یہ پتہ نہیں کون سی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں،
وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی کرنا یہ تھا اندر لے جا منو. اس نے یہ غور کریں، اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط حرکت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کا لوگ کیا کہیں گے، ان کا لوگوں کو کہنے دو، دیوبند دماغ بند. اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ واقعہ 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا، پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا واقعہ. یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے، یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے دیوبندیوں کے. تو یہ واقعہ مجھے آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 28 سال پہلے پتا تھا، بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا. پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ تذکرۃ الرشید میں ان کے دوسرے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ لو سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے، اور ادھر تک خواب رکا نہیں. وہ کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بیوی کو، وہ بھی پہنچا ہے، یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. ہاں، اور نیچے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس خواب میں یہ اشارہ تھا. او یار خواب وے کی لیاسی شیطانی، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ شیطانی خواب ہے. جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. اور الفاظ میں نوٹ کریں قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے، پھر تھوڑا سا کوئی مہذب خواب ہوتا. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. لہذا اگر یہاں پہ اب ایک دیوبندی قاری نے یہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایک بچے کے ساتھ اور وہ اندر ہے، اور یا یہ ابھی دیوبند کا جو قاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے، تو یہ ماشاءاللہ لیگیسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے. یہ یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ نا اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. یعنی مولویوں کو جو پوجنے کی حد تک ہے نا وہ دیوبند فرقے میں. اہل حدیث میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر، بریلویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں، پیروں کی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے. یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کے کیوں نکلتے ہیں، میاں والا ہو، مفتی عبدالعزیز والا ہو، اور یہ بھی قاری عمران والا ہو، یا قاری غنی کا جو جیلم میں نکلا تھا وہ ہو، یہ ساری دیوبندی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے. جام مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہوں تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چلنا ہے سارے کا سارا معاملہ. آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ کے ساتھ کو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے ننز کے ساتھ، وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے، یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا. سپاٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا. وہاں کسی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے، آپ سمجھ لیں. ان کا نہیں غلط ہوا ہے. یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، اسلام کو. بھائی اگر فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصلہ آباد کے لوگ اپنی پبلک کے اوپر غور کریں نا، بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں. فیکٹس اینڈ فگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے، اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے. رائے ونڈ والوں سے، تبلیغی جماعت سے، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹراورڈنری کام ہے. رائے ونڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ، نوجوان لڑکا، ٹین ایجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے، ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے،
کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں، ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے. تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے. جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں. تو ایسے علماء کو ہمارا سلام ہے جی. اپنے عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے، اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ تیار ہو جائیں، علماء آپ کو کال دینے والے ہیں عید کے بعد نا. وہ کہہ رہے تھے ہم عید کے بعد کال دیں گے، تو عید کی نماز تو ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کال آئے. آپ نے پرامن احتجاج کے لیے روڈز بلاک کرنے ہیں، یعنی روڈز اس بات کے بلاک کرنے ہیں کہ مدارس میں جو یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں ان کو عام آزادی ہونی چاہیے، یہ کرتے رہیں. یہ اس کے لیے آپ نے روڈ بلاک کرنے ہیں ان کے کہنے کے اوپر. لا نظر بھیجیں تمہارے اوپر اور تمہارے بڑوں کے اوپر جن کی تم جائز شیطانی اولاد ہو، روحانی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے. شرم بھی نہیں آتی. کس کام کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی مطلب ان کو ڈیفیم کرنے کا ایک موقع مل گیا. تو یہ ہر وہ باپ جس کی اولاد ہے، ہر وہ ماں جس کی اولاد ہے، اس کی یہی کیفیت ہے. سیدھی سی بات ہے جی. مدارس کیوں زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے. یہ اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہو نا تو اس پہ ہمیں کم غصہ آئے گا. مجرم وہ بھی ہے، سزا اسے بھی ہونی چاہیے، لیکن تم تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہے ہو. اور پھر ایتھیسٹ کو، سیکولرز کو موقع ملتا ہے، وہ تمہارا بینڈ بجاتے ہیں. پھر جب وہ بینڈ بجاتے ہیں، بجائے انہیں جواب دینے کے یہ میرے پیچھے ہو جاتے ہیں جی انجینئر صاحب نے تکو نا جی وہ ویڈیو کیا دیتا نا، وہ پھر سارے لوگ دیکھ لیندے ہیں. یار سارے لوگ، میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں ہوں. میرے پاس تو سمپل وہ موبائل ہے، وہ بٹنوں والا، جس پہ 4-5 دن بعد کوئی کال آ جائے تو آ جائے، ادروائز وہ سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے. وہ کبھی گھر سے نکلوں تو میں نے اپنی بیوی سے یا والد سے رابطے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادروائز میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا. اس لیے میرے پاس نہ تو کوئی فیس بک کا کوئی کلپ، نہ کوئی واٹس ایپ کا آتا ہے. ہاں ہماری اکیڈمی کے ممبرز جو ہیں ان سے میں اتوار سے 1-2 دن پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کام پہ آیا اس ہفتے تو 10 منو، چاہے اس طرح کا ہو یا کوئی مولوی کا ہو. یہ جتنے مولویوں کے بھی کلپ ہے نا آتے ہیں میرے خلاف آ جاتے ہیں، تو وہ پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے، اس کو اگر آپ نے کرنٹ افیئر بنانا ہے تو بنا لیں. تو اس طریقے سے مجھے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. میں کوئی ان کی تلاش میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں تحقیق کرتا ہوں، پھر میں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا پڑے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں. تو آلریڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ عام ہو چکا ہوتا ہے. مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو میں نے نہیں اسے کہا تھا اس کے اسٹوڈنٹ کو کہ تم بنا کے اپلوڈ کرو. تو میرے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور کافروں کو موقع نہ دیں، اسلام دشمنوں کو موقع نہ دیں، آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنا کچھ کیا تو میں کوئی خاموش ہو گیا ہوں. میں نے تو بتایا کہ میرا فیول یہ ہے، جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں مجھے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار رسپانس اچھا آ رہا ہے، یعنی صحیح جگہ پہ چوٹ لگ رہی ہے. اس جگہ چوٹ لگانے سے اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں اویئرنس آ سکتی ہے. جب یہ چیختے ہیں، اگر یہ مساجد کے اندر جمعے نہ پڑھاتے تو آج اتنی پبلک یہاں پہ آتی؟ آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ یہ دیکھ لیں. اسی طرح سینکڑوں لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریولٹ ہونے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو علماء نے. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، بڑی پیڑی شاید جی بچ جانے دے کو. تو شکریہ مفتیہ حضرات کہ آپ نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ انجینئر صاحب کو سن کے اس شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔